بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علاج کی دنیا، اور میں آپ کا میزبان حکیم محمد رفیع اللہ چشتی۔ آج ہم بات کریں گے تریاک کیرا کے حوالہ سے۔ کیرا یہ کیا چیز ہے؟ یہ دماغ کی طرف سے ایک رطوبت کا ناک کے ذریعے اخراج ہوتا ہے۔ یہ دماغ کی طرف سے ایک رطوبت، ایک پانی نما فضلہ، پانی جیسا ہوتا ہے نا، اس طرح ایک گاڑھے قسم کا پانی ہوتا ہے، رطوبت ہوتی ہے جو دماغ کی طرف سے نیچے کو گرتی ہے اور ناک کے ذریعے پھر خارج ہوتی ہے۔ آدمی کو کافی تنگ کی ہوتی ہے، کافی آدمی نا اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت مطلب ناک کو صاف کرنا یا گلے کو اوپر گرنا تو پھر منہ کی طرف سے تھوک وغیرہ باہر پھینکنا، یہ کافی اس کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کیرا۔ اور کچھ لوگ بتانے کے اندر غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا بعض اوقات ایسا ہے کہ اس کو بلغم کی شکایت ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیرے کا مسئلہ ہے۔ تو میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں۔ کیرا اور چیز ہے، کیرا یہ اور چیز ہے، اور جو بلغم ہے وہ اور چیز ہے۔ جو بلغم ہے وہ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے، یعنی پھیپھڑوں کی طرف سے اوپر کو جاتا ہے، پھر منہ کے ذریعے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ اسے بولتے ہیں بلغم۔ یہ تھوڑا سا زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اور جو کیرا ہوتا ہے یہ نیچے کو نہیں بلکہ یہ دماغ کی طرف سے نیچے کو رستا ہے اور ناک یا منہ کے ذریعے پھر گلے کو پر گر کر باہر کو خارج ہوتا ہے۔ اسے کیرا بولتے ہیں۔ تو یہ کافی اس کے مریض ہوتے ہیں اور بڑی بڑی دوائیں کھا کر تنگ بھی آ چکے ہوتے ہیں، اور بعض مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو اس کا ایسا علاج بتاؤں گا کہ اس کے استعمال سے کیرے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجرب اور آسان اور ایسا نسخہ جو بہترین کام کرنے والا وہ آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کروں۔ تو اسی طرح ہر نسخے پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا نسخہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں تاکہ آپ اس کو بنائیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخے کا نام آپ نے لکھنا ہے تریاک کیرا۔ یہ جتنا میں بتاؤں اس کو آپ کاپی قلم اٹھا کر اس کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو بنانے کے اندر آسانی ہو۔ استخدوس، گل گو زبان، تخم مورد، کشنیز دھنیا کو کہتے ہیں۔ ہر شے 3 تولہ، ٹھیک ہے۔ استخدوس، گل گو زبان، تخم مورد، کشنیز 3 تولہ، تخم کاہو 5 تولہ، اجوین خراسانی، کوکنار ہر ایک 6 ماشا، ہر ایک 6 تولہ بلکہ یہ بھی، خشخاش 12 تولہ۔ یہ سب اشیاء کو لے کر آپ نے کسی برتن کے اندر جس کے اندر 4 کلو پانی آ جائے، 4 کلو پانی کے اندر یہ سب چیزیں آپ نے بھگو کر رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے یہ بھگوئی رکھیں۔ 24 گھنٹوں کے بعد اس دیگچے کو، اس برتن کو آپ نے آگ پہ چڑھانا ہے اور اس پانی کو خشک کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب 1 کلو پانی رہ جائے تو پانی کو آپ نے چھان لینا ہے کسی کپڑی کے ذریعے۔ تو اس سے جو مواد نکلے گا اس کو پھینک دینا ہے، پانی کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 1 کلو چینی ڈالنی ہے۔ مصری بھی ڈال سکتے ہیں، شکر بھی ڈال سکتے ہیں، چینی سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو چینی ڈال کر آپ اس کا قوام تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قوام بہت گاڑھا سا بن جائے، گاڑھا قوام تیار کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے معجون بنانی ہے۔ تو معجون کے لیے جو قوام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، شربت کے لیے جو قوام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کا قوام آپ نے 1 کلو تیار کر لیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ اور چیزیں ڈالنی ہیں، ان کے میں نام آپ کو لکھواؤں۔ گل سرخ، ربسوس، گوند کتیرا، گوند کیکر، مرمکی، کشنیز، یہ سب چیز آپ نے 1 تولہ لے کر ان کو پسوا لینا ہے۔ پسوانے کے بعد جو اوپر آپ نے 1 کلو چینے کا قوام تیار کیا اس کے اندر بہترین کر کے مکس کر کے کسی برتن کے اندر محفوظ کر کے رکھ لینا۔ یہ آپ کی معجون تریاک کیرا تیار ہو گئی۔ طریقہ استعمال: 3 سے 5 ماشا صبح و شام غذا کے بعد۔ تو اس سے انشاءاللہ کھانسی، نزلہ، زکام، کیرا، ان سب کے لیے ایک بے مثل دوا تیار ہے۔ تو اس کو آپ تیار کریں اور استعمال میں لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ کیرے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ کو بھی مسئلہ ہے تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر کریں۔